أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد محترم عزیز طلباء و طالبات اور معزز اساتذہ اکرام، آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے وہ ان بچوں کے لیے جنہوں نے ششماہی امتحان کے اندر اچھے نمبرات حاصل کیے، ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ باتیں حضرت قاری صاحب نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، سب کچھ بتلا دیا ہے، پروگرام کیوں رکھا گیا اس کو بھی بتلا دیا، اور پروگرام چل بھی رہا ہے الحمدللہ۔ چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم جو ہوتی ہے، یہ تعلیم جو سیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم اس تعلیم سے اللہ کو راضی کریں، اس تعلیم سے ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اس تعلیم سے ہم آراستہ ہو کر اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے۔ پھر جو علم سیکھے اس کو پختگی کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ علم کے اندر کمی، علم ناقص اور علم بے عمل یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، یہ معاشرے کی خرابی کا باعث ہوتا ہے، یہ آخرت کی خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ اگر علم کے اندر پختگی نہ ہو، علم کے اندر نقص ہو، تو وہ علم اس انسان کو جس نے وہ سیکھا ہے کامیاب نہیں بنا سکتا، اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو سب سے پہلے علم کے اندر پختگی پیدا کریں، علم کے اندر محنت پیدا کریں، علم محنت سے حاصل کریں، اور کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، کتاب کو سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کا علم سیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ جب انسان کے اندر صلاحیت یہ پیدا ہو جائے کہ اس کتاب کے پڑھانے والا یا اس کتاب کو لکھنے والا یا اس کتاب کو سمجھانے والا یا اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے اور کیا بتلانا چاہتا ہے اور اس نے کیا کہا ہے، اگر یہ پتہ لگ جائے تو اس کا علم کامیاب ہے، اس کے علم کے اندر پختگی ہے، وہ عبارت بھی سمجھتا ہے، وہ علم کی گہرائی کو سمجھتا ہے، وہ علم کے اندر پختگی کے ساتھ جمع رہتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا علم کامیاب ہے۔ اگر ہم نے چند نمبرات حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا ہے تو دنیا کے اندر تو واہ واہ ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر تو اس کا تھوڑا بڑا نام ہو سکتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس نے اتنے نمبرات حاصل کر لیے، لیکن اصل ہے کتاب سمجھنے کی صلاحیت۔ کتاب کوئی بھی ہو، خالی اردو کی یا عربی کی کتاب
قاعدہ بھی سمجھنے کی صلاحیت ہو، ہندی انگریزی یا کہیں کی بھی کتاب ہو تو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو پھر نمبرات اتنے معنی نہیں رکھتے جتنا کتاب کا سمجھ معنی رکھتا ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ نمبرات کا حاصل کرنا، پوزیشن حاصل کر لینا، اعلیٰ نمبرات حاصل کر لینا، یہ جو مقصد ہے یہ اس سے پڑھائی نہیں جا سکتی۔ یہ قسمت بھی بات ہوتی ہے کہ کس کو کیا انعام ملے گا، ورنہ جن کو انعام مل رہا ہے خالی پڑھنے والے یہی نہیں ہیں، پڑھنے والے وہ بھی ہیں جن کو نہیں ملتے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو انعام نہیں دیا جاتا وہ زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کی محنت کو اور بڑھانا چاہتا ہے، اللہ ان کے علم کے اندر روشنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ ان کے علم کے اندر پختگی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے ان کو موقع بار بار نہیں دیتے۔ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز مل گئی، فلانے کو مل گئی، مجھے ملی نہیں، یہ مایوسی کا سبب نہیں ہے۔ یہ چند نمبرات اگر زیادہ حاصل کر لیے، اس کو انعام دے دیا گیا، اور وہ ایک بچہ اس کو ایسا دیکھتا ہے جس کو نمبرات نہیں آئے زیادہ یا اس کو انعام نہیں ملا، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے علم کو بڑھانا چاہتا ہے، تاکہ اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، اور وہ علم کے اندر جتنی محنت کر رہا تھا اس محنت کو بڑھا کر اور چڑھا کر اور کوشش کر کے اور زیادہ لے محنت حاصل کر لے، کتاب کی سمجھ لے، کتاب کو پڑھ لے، کتاب کے لکھنے والے کی جو سوچ ہے وہ اس کو اپنے ذہن کے اندر لے آئے۔ اللہ اس سے یہ چاہتے ہیں جن کو کم نمبرات ملے ہیں یا جن کو انعام نہیں مل رہا ہے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ ان لوگوں سے زیادہ پڑھنے والے ہوں اور ان لوگوں سے زیادہ علم والے ہوں جن کو انعام دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں، انسان ہی لکھ رہا ہے اور انسان ہی بتا رہا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اس کا مقدر کیا بنا رکھا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کی قدرت کائنات کے اندر ہر چیز کا علم، ہر چیز کا خبر موجود ہے، سمجھ آئے؟ تو اس لیے جن کو یہ انعام نہ ملے وہ مایوس نہ، وہ پریشان نہ ہو، نہ پریشانی کا سبب سمجھے، نہ اپنی کمتری کو کمتری سمجھے، بلکہ یہ سمجھے اللہ کی طرف سے اللہ نے جس کو چاہا نواز دیا، جس کو چاہا نہیں نوازا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ آگے کہہ رہا ہے۔ تو پریشانی کا سبب نہ بنے کسی بچے کے لیے، محنت کریں، کوشش کریں، اللہ کر تو تمہیں بھی یہ انعام دلوائے، تمہارے دشمن کے اندر بھی آئے گا، اور اگر یہ نہ بھی ملے تو کم سے کم عالم ناعمل بننے کا حوصلہ ضرور ملے۔ اگر انعام بھی نہ ملے، انعام بھی نہ حاصل ہو تو ایسا نہیں وہ بچہ خراب ہے یا وہ بچی خراب ہے، یا اس کو پڑھنا نہیں آتا یا اس کو لکھنا نہیں آتا، یہ نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، سمجھ میں آئی؟ اب جو اصل مقصد ہے اس پروگرام کا اس کی طرف چلتے ہیں۔ بات ساری ہو چکی ہے، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بات یہ بھی ہے